سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت کی منظوری سے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بن گئے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کی مدت 5 سال ہوگی۔ وزیر اعظم کی سمری کی توثیق کے بعد صدر آصف علی زرداری نے ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ٹکا خان ثانی کی رپورٹ۔ عسکری ڈھانچے میں بڑی تبدیلی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے۔ سید عاصم منیر بیک وقت آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ سنبھالیں گے۔ بطور چیف آف ڈیفنس فورسز ان کی تقرری 5 سال کے لیے کی گئی ہے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی سمری کی توثیق کر دی۔ ایوان صدر سے اعلامیہ جاری۔ صدر مملکت نے چیف آف ڈیفنس فورسز کی کامیاب مدت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ 23ویں آئینی ترمیم کے تحت افواج پاکستان کی کمان میں تبدیلیاں ہوئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا علامتی عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ متعارف کرایا گیا۔ آرٹیکل 243 میں تبدیلیوں کی بدولت چیف آف آرمی اسٹاف کو کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ دیا گیا، جس کا مقصد افواج پاکستان میں فیصلہ سازی کو مزید مربوط بنانا اور تینوں مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی بڑھانا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ اور مراعات تاحیات اور فوجداری مقدمات سے استثناء بھی حاصل ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر وزیر اعظم کی مشاورت سے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ کو مقرر کریں گے، جن کا تعلق پاک فوج سے ہوگا۔ پاکستان کے دفاع کو مل کر ناقابل تسخیر بنائیں گے وزیر اعظم میاں شہباز شریف۔ وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل کو چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات ہونے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا سید عاصم منیر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ سی ڈی ایف کی تعیناتی عصری اور جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ قرار۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں بہادر افواج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ معرکہ حق میں شاندار کامیابی سے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن ہوا۔ وزیر اعظم نے چیف آف ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی دی مبارکباد۔ ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں پاک فضائیہ نے دشمن پر دھاک بٹھائی۔ ملک کی دفاع، ترقی و خوشحالی کے لیے ملک کے تمام ادارے مل کر کام کریں گے، میاں شہباز شریف کا یہ کہنا تھا۔ سب ٹھیک ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا، سب آپ کے سامنے ہے، پاکستان یہاں سے اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ تو اہم بیان سامنے آیا فیلڈ مارشل کا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سب چیزیں ٹھیک ہیں، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے ہیں۔ یہ تاریخ رقم ہونے تک فیلڈ مارشل کے عسکری کیریئر پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ ملکی تاریخ کے دوسرے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک اور تاریخ رقم کر دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو معرکہ حق کے آپریشن بنیان و مرصوص میں بھارت کے خلاف شاندار تاریخی فتح پر 20 مئی 2025 کو فیلڈ مارشل کے اعلیٰ ترین 5 اسٹار جنرل رینک پر ترقی دی۔ سید عاصم منیر نے آفیسرز ٹریننگ اسکول منگلہ سے 1986 میں تربیت مکمل کی۔ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 23ویں بٹالین میں کمیشن حاصل کیا۔ کارکول سے پاس آؤٹ ہوتے وقت اعزازی شمشیر حاصل کی۔ آفیسرز ٹریننگ اسکول منگلہ کے 17ویں کورس سے تعلق رکھتے ہیں۔ مارچ 2018 میں انہیں ہلال امتیاز ملٹری کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ستمبر 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ 16 جون 2019 کو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ان کی جگہ لی تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو کور کمانڈر گجرانوالہ کی اہم ذمہ داری سونپ دی گئی۔ وہ 6 اکتوبر 2021 تک اس منصب پر رہے۔ 2 اسٹار جنرل کی حیثیت سے سید عاصم منیر ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کے اہم عہدے پر بھی تعینات رہے۔ شمالی علاقہ جات میں تعینات فوجی دستوں کے کمانڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ آرمی چیف بننے سے پہلے سید عاصم منیر کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کے لیے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا تہنیتی پیغام۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اور صدر استحکام پاکستان پارٹی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ آپ کا چیف آف ڈیفنس فورسز کے منصب پر فائز ہونا لائق تحسین ہے۔ عبدالعلیم خان کا یہ کہنا ہے، وطن عزیز کے دفاع کے لیے عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتیں قابل فخر قرار۔ عاصم منیر پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز کی حیثیت سے نئی تاریخ رقم کریں گے۔ سید عاصم منیر کی 5 سال کے لیے تعیناتی دشمن کو واضح پیغام ہے، ساری قوم پاک فوج اور سپہ سالار کے ساتھ یکجان ہو کر کھڑی ہے۔ صدر آئی پی پی کا یہ بھی کہنا ہے۔ عبدالعلیم خان کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی 2 سال کی توسیع پر مبارکباد۔ ایئر چیف مارشل نے پاک فضائیہ کی قیادت کرتے ہوئے بھارت کو تاریخی سبق سکھایا۔ افواج پاکستان کی کامیابی اور ارض پاک کے مضبوط دفاع کے لیے ہر شہری دعا گو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس معتبر فریضے کی ادائیگی میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا یہ کہنا ہے۔ تو چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کے لیے
وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا تہنیتی پیغام۔ چیف آف ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی وزیر اعظم کی جانب سے بھیجی گئی سمری کی منظوری دے دی ہے۔ ایئر چیف مارشل کی مدت ملازمت کی توسیع موجودہ مدت 19 مارچ 2026 کو مکمل ہونے سے نافذ العمل ہوگی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کو مدت ملازمت میں دوسری مرتبہ توسیع دی گئی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے کیریئر پر ڈالتے ہیں ایک نظر اس رپورٹ میں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو گجرات کے گاؤں سدھ میں پیدا ہوئے۔ 1986 کو بطور فائٹر پائلٹ پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ 1988 میں فلائٹ آفیسر، 1990 میں فلائٹ لیفٹیننٹ اور 1993 میں اسکواڈرن لیڈر بنے۔ 2001 میں ونگ کمانڈر، 2007 میں گروپ کیپٹن اور 2012 میں 1 سٹار ایئر کموڈور ترقی پائی۔ ظہیر احمد بابر 2015 میں 2 سٹار ایئر وائس مارشل اور پھر 2018 میں 3 سٹار ایئر مارشل بن گئے۔ ایئر چیف نے 19 مارچ 2021 کو پاک فضائیہ کی قیادت سنبھالی۔ 17 مارچ 2024 کو انہیں عہدے میں 1 سال کی توسیع دی گئی۔ وہ انور شمیم کے بعد توسیع حاصل کرنے والے پاک فضائیہ کے دوسرے سربراہ ہیں۔ بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص میں پاک فضائیہ نے ایئر چیف کی قیادت میں اہم کردار ادا کیا، جس کے اعتراف میں مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد بھی ان کے خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ظہیر احمد بابر اسسٹنٹ چیف برائے ایئر اسٹاف اور ایڈیشنل سیکریٹری دفاع بھی رہے۔ ڈائریکٹر جنرل پروجیکٹس اور ایئر فورس اسٹریٹجک کمانڈ اور ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف بھی تعیناتی ہوئی۔ شاندار خدمات پر انہیں تمغہ امتیاز ملٹری، ستارہ امتیاز ملٹری اور ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو ترکیہ کی جانب سے ترک لیجن آف میرٹ کا اعزاز بھی دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اہم معاملے کی بات کرتے ہیں۔ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا ناقابل قبول، ملوث افراد کے گرد گھیرا تنگ۔ پاکستان نے برطانیہ سے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کے لیے باضابطہ درخواست کر دی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات، کہا دونوں افراد پاکستان کو مطلوب ہیں، شواہد فراہم کر دیے ہیں، فوری پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ آزادی اظہار پر یقین، مگر فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر اب کوئی تماشا نہیں لگے گا، بانی سے ملاقات بند۔ عظما خان کی ملاقات پر حکومت نے پابندی لگا دی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واضح کر دیا، قانون ہاتھ میں لیا تو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، اب ریاست کی رٹ یقینی بنائی جائے گی۔ اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جیل کے باہر کریٹ ہوئی تو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اب دیر از نو ٹالرنس، 0 روم ہے کہ آپ روز وہاں پہ تماشا لگائیں، ایک سرکس لگے۔ تینوں بہنیں یہ ہر روز وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور رولز کے اندر سیاسی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ رپورٹ ہوا ہے کہ سیاسی گفتگو ہوئی ہے، تو اب عظما خان صاحبہ کی بھی ملاقات بند ہے۔ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا، جو وائلیشن کرے گا اس کی ملاقات بند ہے۔ آپ اندر جا کے انڈیا اور افغانستان کا بیانیہ چلائیں اور باہر نکل کے فوج کے سربراہ کے حوالے سے ٹویٹیں کروائیں اور پوری اسٹیٹ کے سسٹم کو آپ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، اور انڈیا اور افغانستان میں انٹرویوز دیں جا کے، ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش ہوگی اور آپ کے خلاف وہاں پہ بھرپور کاروائی ریئیکشن۔ میں ابھی سے بتا رہا ہوں، اس پہ میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ، یہ اب روز اڈیالہ کے بعد تماشا نہیں لگے گا۔ ان کی ذاتی انا اور ذاتی مفاد کے سامنے ملک کے مفاد کو سرنڈر کیا جائے، اٹ ول ناٹ بی الاؤڈ۔ ان کے آدھے اکاؤنٹ انڈیا سے چل رہے ہیں، آدھے اکاؤنٹ افغانستان سے چل رہے ہیں۔ عظما خان صاحب نے اچھا کیا باہر آ کے بتایا کہ جی وہ غصے میں بھی تھے، وہ فرسٹریٹڈ بھی تھے۔ بھائی یہ تو 190 ملین پاؤنڈ کے کیس سے پہلے سوچنا تھا نا غصے میں آنے سے۔ داعش کی معاونت کے الزام میں ورجینیا سے افغان باشندہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق افغان شہری جان شاہ صفی کو گزشتہ روز کسٹمز انفورسمنٹ ایجنسی نے گرفتار کیا ہے۔ ملزم نے افغانستان میں اپنے والد کو اسلحہ پہنچایا جو داعش کا کمانڈر ہے۔ جان شاہ صفی 2021 میں بائیڈن انتظامیہ کے دور میں امریکہ پہنچا تھا۔ سیکٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق جان شاہ صفی داعش خراسان کی مدد کرتا رہا۔ یہ ایک ہفتے میں امریکہ میں گرفتار ہونے والا چوتھا افغان شہری ہے۔ بلوچستان حکومت کا دہشت گردی میں ملوث بیرون ملک کالعدم تنظیموں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ، سربراہان، کمانڈرز اور 300 سے زائد دہشت گردوں کی فہرست مرتب کر لی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کے ذریعے انٹرپول سے ریڈ نوٹسز کی کارروائی کو تیز کروایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، بیرون ملک دہشت گرد قیادت کے مقامی سہولت کاروں کے رابطوں کی تفصیل، کال ریکارڈنگز اور دیگر شواہد اجلاس میں پیش۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان مزید کسی غیر ملکی ایجنڈے کا شکار نہیں ہوگا، دہشت گردوں کو دنیا کے کسی کونے میں چھپنے نہیں دیا جائے گا۔ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والے عناصر کا مکمل صفایا ناگزیر ہو چکا ہے۔